بند نمبر 2 ہے. اچھا میں یہاں بند نہیں لکھوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو کیونکہ ہمیں متعلقہ مواد لکھنا ہے اس لیے ہمیں بورڈ پر جگہ چاہیے. تو بند کو میں آپ یہیں سے پڑھ لیں کتاب میں سے کہ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے. سحر لفظ جو ہے وہ غلط العام ہمارے معاشرے میں سحر بولا جاتا ہے، جو کہ اردو زبان میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے، اس تلفظ کے ساتھ نہیں ہے. لفظ سحر ہے یا سحر ہے؟ سحر ہے ہی نہیں. سحر کا مطلب ہے صبح اور سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، اور اس میں صرف اعراب کا فرق ہے، لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پہ لفظ ہے سحر. سحر کا مطلب ہے صبح. ہر سحر پھوٹتی ہے یعنی نکلتی ہے نئے رنگ سے، ایک نئے رنگ سے، ایک نئے انداز سے دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. سبزہ و گل کھلیں سینۂ سنگ سے. مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیتی ہوں یہاں، اور ان کی املا بھی آپ لوگ کر لیا کریں. سحر یعنی صبح، پھوٹنا یعنی نکلنا، اور سبزہ و گل، گل کہتے ہیں پھول کو، سینۂ سنگ سنگ تو پتھر کو کہتے ہیں، اور سینہ یعنی پتھروں کے سینے سے. تو سبزہ و گل کھلیں سینۂ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے. آہنگ جو ہے وہ لہجے کو کہتے ہیں. اور اس سے مراد آواز بھی ہو سکتی ہے، انداز بھی ہو سکتا ہے. بہت سے اور ایسے الفاظ ہیں جو ہم اس کے متبادل کے طور پر لکھ سکتے ہیں، لیکن آہنگ کا جو سب سے اچھا معنی ہے وہ لہجے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما. اب رہنما جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہادی یا راہبر، اور آسان زبان میں آپ کہیں تو راستہ دکھانے والا. تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک لائن میں آپ کو صرف اس کا مفہوم لکھنا ہے، اور بڑا آسان سا ہے کہ ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے. اور اصل میں مفہوم میں شعر کو آپ کو سلیس اردو میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی زیادہ دقت والی بات نہیں ہوتی، وہ تشریح نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے صرف اس کو سلیس کر کے بتایا گیا ہوتا ہے. اس کا مفہوم جو ہے وہ ہوگا ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، پتھروں کے سینے سے پھول اور پودے نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، جب برسات کا موسم ہوتا ہے، بارشوں کا موسم ہوتا ہے، تو وہ پتھر جو انتہائی سخت ہیں، جن کو توڑنا ناممکن ہے، ان میں سے اتنے نرم و نازک جو ہے وہ سبزہ و گل اس میں سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے سینے کو توڑ کر، اس کو پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اس کی صنائی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، سینہ سنگ سے سبزہ و گل باہر نکلتے ہیں، اور یہ جہاں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو پانے کی جستجو کرتا ہے اور اس کے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اور سب کا ہادی اور رہنما صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو اس کا مفہوم تھا. اس کے بعد اگر ہم اس کی تشریح کی بات کریں تو اس میں شاعر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سحر، ہر نیا دن، ہر نیا آنے والا دن جو ہے وہ ایک نئے انداز میں
سامنے آتا ہے، جو کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو رات سے جو ہے وہ ہم ہیں جو دن کو رات سے نکالتے ہیں، یعنی اتنا شدید اندھیرا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس اندھیرے کو کبھی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اسی اندھیرے میں سے صبح نمودار ہوتی ہے، اور ہر صبح ایک نئے انداز سے نمودار ہوتی ہے موسموں کے تغیر و تبدل کے باعث۔ اب اگر اس پر غور کریں تو ہر صبح ایک نئے انداز سے آتی ہے، تو ایک نئے انداز سے سحر پھوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کا کمال ہے، اس کی قدرت کا کمال ہے، یہ اسی کو اختیار حاصل ہے۔ اتنا قادر مطلق وہی ہو سکتا ہے کہ وہ پتھروں کو پھوڑ کر، پتھروں کے سینے کو پھاڑ کر اس میں سے اتنی نرم و نازک پتیاں اور کوپلیں اور سبزہ جو ہے وہ نکالتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا نرم و نازک جو سبزہ ہے اس نے پتھروں کو کیسے توڑا، کہاں سے اتنی قوت، اتنی طاقت اس میں بھر گئی کہ اس نے زمین کو یا اس سخت پتھریلی جگہ کو پھاڑ دیا، اور وہ اس میں سے سامنے آ گیا، اور بہت نرم ہوتا ہے اور بہت ہی کمزور سا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ اس نے اس سخت پتھر کو توڑ دیا اور اس میں سے باہر نکل آیا۔ تو یہ جو طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اس نرم و نازک جو سبزہ ہے اس کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ پتھروں کا سینہ پھاڑ کر اس کو توڑ کر باہر نکل آئے اور اپنے وجود کا اظہار کرے، اپنے وجود کو ثابت کرے۔ اور یہ جہان جو ہے یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لہجے سے، اس کے آہنگ سے، اس کے انداز سے گونجتا ہے، یعنی ہم اگر اس کائنات کے کسی بھی چیز پر غور کریں، مثلاً سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، سیاروں پر، اس کائنات پر، اس پوری جو یہ ہماری کہکشاں ہے جس میں بہت سارے سورج اور بہت سارے نظام شمسی موجود ہیں، اپنے نظام شمسی کو دیکھیں اور اتنا دور تک نہ جائیں، صرف اپنی زمین کو ہی دیکھ لیں، تو اس میں رنگ رنگ کے جہاں آپ کو جلوے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، تو وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی ثنائی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنا ایک دوسرے سے جداگانہ حیثیت رکھنے والا، اور یہ نظام ایک مربوط نظام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ درخت، یہ پھل پودے، یہ ندیاں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ اور اس میں موجود جتنے بھی جاندار ہیں وہ ان سب کی زندگی ایک دوسرے سے متعلق ہے، سب ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ جو جہان ہے اس کو جو اتنا خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے، اور یہ جو نظام اتنا ہزاروں سینکڑوں ہزاروں سال سے چل رہا ہے ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دن سورج نہ نکلے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دن سورج نہ ڈھلے، ایسا نہیں ہوتا کہ رات کا وقت ہو جائے لیکن اندھیرا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ موسم تبدیل نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ سردی کے بعد گرمی نہ آئے اور گرمی کے بعد سردی نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا کہ بہار تو آئے پر پھول کھلنے سے انکار کر دیں۔ یہ جو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہے اور اس کی مرضی سے چل رہی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ ان سب پر غالب ہے، اس کی حکمت غالب ہے اور اس کی حکومت غالب ہے، اور یہ جو سارا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور یہ بڑے ہی مربوط طریقے سے آگے چل رہا ہے۔ اس میں آپ متعلقہ شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں: یہ جو علامت ہے یہ شعر کے ساتھ ضرور لگائیے گا: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو یہ آپ کا جو ہے متعلقہ شعر ہو جائے گا، اور اس میں ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا، بے شک
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے یہ آیت، اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں، کوئی بھی چیک کرنا چاہے، آیت نمبر اس کا ہے 165، 165۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا نور، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہیں یہ 2 بند یہاں پر مکمل ہو گئے۔ تیسرے بند کو ہم شروع کریں گے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ حمد و ثنا سے مراد تعریف و توصیف بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس پورے کے پورے بند میں میرے خیال میں کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکل لفظ ہے تو وہ شاید عطا ہو سکتا ہے، جو عطا کرنا یعنی دینا، اور باقی سب الفاظ اس میں بہت آسان ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ستارے میں ایک جہان آباد ہے، اور سورج چاند سب کچھ جو ہے وہ تیری روشنی یعنی اللہ تعالیٰ کی روشنی کے نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی زبان عطا کی ہے، جانور انسان سبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ مفہوم ہو جائے گا، اور تشریح اس کی ہم پھر تفصیلاً کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ہر شعر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ستارے میں ایک جہان آباد ہے، اور چاند سورج اور جو روشنی ہے وہ سب کیا ہے؟ چاند سورج کی جو روشنی ہے وہ کس چیز کے نشان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، ان کی نشانیاں۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، یعنی کہ اس میں ایک واقعہ بھی ہے جس کی طرف آپ سمجھیں کہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار جو ہیں وہ معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا، تو شاید اس طرف بھی شاعر کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جانور آدمی، انسان ہوں، جانور ہوں، آدمی ہو، وہ کوئی بھی جاندار ہو، وہ سب کچھ سب جو ہیں جاندار وہ کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے اس کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ اس طرح سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ متعلقہ اشعار اگر آپ لکھیں تو میں ادھر ہی لکھ دیتی ہوں۔ بند نمبر 3 کے متعلقہ اشعار۔ متعلقہ اشعار یا پھر متعلقہ مواد بھی کہا جا سکتا ہے، کہ ایک تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں فلک بھی، زمیں بھی، بشر بھی، ملک بھی۔ ملک بھی یعنی ملائکہ، فرشتے، فلک بھی، بشر بھی، بشر یعنی انسان، سبھی تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو شعر ہے وہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں
تو ہے بے پردہ اور 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے. تو یہ اس کے جو متعلقہ اشعار ہیں وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو اس کا آخری بند ہے، بند نمبر 4، وہ ہے سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا. اب اس میں کچھ جو الفاظ ہیں وہ مشکل ہیں، اور ان کے الفاظ کے معنی آپ ضرور لکھ لیجئے. منصب کہتے ہیں عہدے کو. اس طرف میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں. منصب جو ہے وہ عہدے کو کہا جاتا ہے، عہدہ کہہ سکتے ہیں. آدمیت یعنی انسان ہونا، اور خلافت کا مطلب ہوتا ہے نیابت یا نائب ہونا، نائب مقرر کرنا. اور عنایت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، عنایت کرنا یعنی عطا کرنا. دہلیز کہتے ہیں چوکھٹ کو، دروازے کو. در بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور التجا کہتے ہیں گزارش کرنے کو. منت سماجت کو بھی التجا کہتے ہیں، یعنی منت سماجت بھی اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر گزارش کے معنوں میں آیا ہے، درخواست کے معنوں میں آیا ہے. کسی سے التجا کرنا، اسے جو ہے وہ گزارش کرنا. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ اے اللہ، اس میں شاعر جو وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آدمیت کا منصب یعنی عہدہ عطا کیا ہے، تو نے مجھے دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنا کر بھیجا ہے. اے اللہ اب تو مجھے شوق سجدہ بھی عطا کر دے، اب مجھے عنایت کر دے شوق سجدہ، تاکہ میرا سر خم رہے. اب خم ہونے کا ہم نے معنی نہیں لکھا، اس کا بھی لکھ لیجئے. خم کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا. تاکہ میرا سر تیری دہلیز پر، تیرے دروازے پر، تیرے آگے جھکا رہے. اور یہی میری التجا ہے، یہی میری گزارش ہے، یہی میری آرزو ہے کہ میرا سر ہمیشہ تیری چوکھٹ پر جھکا رہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو مصرع ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ سونپ کر منصب آدمیت مجھے. اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو خلق کرنے کے بعد انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کیا تھا. اور پھر یہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو خلق کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے پکار کر کہا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میں انسان کو زمین پر اپنا نائب یا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جس کا ذکر جو ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ.
یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر شاعر کہتے ہیں کہ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنی جگہ انسان کو بھیجا ہے کہ وہ جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نیابت میں کام کرے گا اور اس کے ذکر کو یہاں پہ دنیا میں پھیلائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، یعنی تو نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے افضل۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس پر ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم خود کو بعض دفعہ معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ بہت ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فرشتے بھی شامل ہیں، وہیں پر اس کی مخلوقات میں ہم بھی ہیں، اور ہمیں وہ ان سے بھی افضل قرار دے رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اور پھر اس دنیا میں اپنی جگہ پر اپنا خلیفہ بنا کر انسان کو بھیج رہا ہے، تو یہ جو عہدہ عطا کیا ہے، اس عہدے کی لاج رکھنے کے لیے، اس عہدے کا جو فرض ہے اس کو نبھانے کے لیے، اس عہدے کے اختیارات جو ہیں ان کے دائرہ کار میں یہ آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہیں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح کا بھی ہم سے امتحان لے، ہمیں جیسی بھی زندگی عطا کرے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے جو اگر وہ ہم پر کوئی مشکل وقت ڈالتا ہے تو ہمیں اس میں صبر کرنا چاہیے، اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے آدمیت کی جو ہے وہ پہچان ہے، اور یہی آدمیت کا فرض ہے کہ ہم ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھیں اور سرکشی اختیار نہ کریں۔ اور یہی جو شوق ہے، یہ شاعر یہاں پر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دل میں شوق سجدہ ڈال دے، کہ مجھے یہ شوق رہے کہ میں تیری عبادت میں مشغول رہوں، میرا دل جو ہے وہ تیری محبت سے سرشار رہے، اور میں ہر دم تیرے ہی بارے میں سوچوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس صورت میں سوچا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم زندگی میں کوئی قدم اٹھائیں وہ اچھا ہو تو بھی، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ توفیق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم برائی کی طرف ہمارا کوئی قدم بڑھنے لگے تو اللہ کے خوف سے ہم پیچھے ہٹ جائیں اور سرکشی اختیار نہ کریں، حدود اللہ کا خیال رکھیں، ان کو پامال نہ کریں، اور ایسے کام کریں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ ہرگز ہم سے کسی صورت ناراض نہ ہو، اور پھر بھی ہم اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اور اس کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے یہ جو مخلوق ہے، جتنی بھی انسان ہیں اور جاندار جتنے بھی موجود ہیں، چاہے وہ درختوں کی صورت میں موجود ہیں یا جاندار جتنے بھی موجود ہیں، خاص طور پر انسان، ان کی خدمت کریں، ان کی بہتری کے لیے کام کریں، تو یہی ہماری جو ہے وہ یہ بھی ہماری عبادات میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو سر ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور خم رہنا چاہیے، یعنی جھکا رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر، اس کی چوکھٹ پر، اس کے دروازے پر ہمارا سر جھکا رہے، تاکہ ہمیں دنیاوی خداؤں کے سامنے جھکنا نہ پڑے، ہمیں دنیا کے جو بناوٹی خدا ہیں، جو مصنوعی خدا ہیں، جو طاقت کے بل پر خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم ان خداؤں کے سامنے سر نہ جھکائیں، بلکہ ہم اپنی تقدیر کو، اپنی قسمت کو، اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
امتحان یا اس کی عطا سمجھیں اور ہم جھوٹے خداؤں کے سامنے سر جھکانے سے گریز کریں۔ اسی ضمن میں ایک شاعر کا بہت اچھا شعر ہے جو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں، اور آپ اس کو جو ہے وہ اس شعر کے متعلقہ اس بند کے متعلقہ اشعار میں لکھ سکتے ہیں کہ تیرا در ہو میرا سر ہو، یہاں چھوٹا سا کوما آئے گا، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، یعنی جی، اور یہ ہم نے جو ہے آخری بند ہے اس نظم کا، اس کی تشریح کی اور اس کے ہم نے متعلقہ اشعار بھی لکھ لیے اور اس کی متعلقہ چیزیں ہم نے لکھی۔ یہاں تک ہمارا آج کا جو یہ دوسرا لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے اس کی تمام بند پڑھے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں، اور اس کے جو متعلقہ اشعار ہیں یا متعلقہ مواد اس میں جو بھی آ سکتا تھا وہ ہم نے لکھا ہے، اور باقی اس کی جو مشق ہے، شارٹ کویسچن، MCQs وغیرہ، وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔